محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اجلاس جو منعقد کیا گیا ہے، اس کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار خرابیاں جنم لے چکی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، اگر نظر ڈالی جائے مسلم معاشرے پر تو مسلم معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کون سا جرم اور گناہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے جو ہماری ذات سے سرزد نہیں ہو رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم بڑے دھڑکے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نام ہمارا مسلمان ہے، قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما، اپنا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن شریعت کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا تعلق بھی اور نبی علیہ السلام کے ارشاد کا تعلق بھی نکاح سے ہے۔ دیکھیے، ہمارے دلوں کے اوپر یہ بات نقش کر چکی ہے کہ نکاح کرنا، شادی کرنا، بیاہ کرنا یہ ایک دنیاوی کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح کرنا، شادی کرنا، بیاہ کرنا یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ قرآن کریم کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بے شمار نکاح کے، شادی کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی، ان کے بڑوں کی، ان کے مقتداؤں کی، ان کے پیشواؤں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کی شادی کریں۔ اس لیے کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا یا کوئی نوجوان لڑکی بغیر شادی کی زندگی گزارتا ہے، یہ زندگی گزارتی ہے، بھلے سے وہ متقی ہو، بھلے سے وہ تقوی والا ہو، بھلے سے وہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا فریضہ ادا کرتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کے دل کے اندر جو ایک مادہ رکھا ہے، جو ایک کشش رکھی ہے، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے اور یہ پختہ گمان سے ہے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر مرد کے اندر یہ بات کو رکھ دیا ہے کہ اسے عورت کی خواہش ہوتی ہے، اور عورت کے اندر، عورت کی فطرت میں اس بات کو رکھ دیا کہ اسے مرد کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک مرد کو، ایک عورت کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ میرے ایمان والے بھائیوں، اس چیز کو نکاح کہا جاتا ہے۔
یہ علماء کرام تشریف فرما ہے. آپ معلوم کیجئے مفتیان کرام سے شریعت اسلامیہ کے اندر صرف 2 موقع ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک مرد اور ایک عورت اپنی جائز خواہش کو پورا کر سکتا ہے. ایک نکاح کے ذریعے، یہ تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور ایک جب کفر اور ایمان کی جنگ ہوتی ہے، مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہوتی ہے، اور جب جہاد ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے، مسلمان جیت جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں کافروں کا جو مال آتا ہے، کافروں کی طرف سے جو لڑکیاں آتی ہیں، جو بطور مال غنیمت کے انہیں ملتی ہیں، باندھی کے ملتی ہیں، ان سے کیا اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ اسلام کے اندر جائز ہے. ان 2 راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اسلام کے اندر جائز اور حلال نہیں ہے کسی بھی مرد کے لیے اور کسی بھی عورت کے لیے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے. بہرحال آج تو مجھے یہ کرنا ہے کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس کا تعلق نکاح سے. نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ان کا تعلق بھی کیا ہے نکاح سے. قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. یہ تعلیم دی گئی، یہ حکم دیا گیا، یہ ذمہ داری مسلمانوں کے سروں پر ڈالی گئی کہ تم میں سے جو لوگ چاہے وہ لڑکے ہوئے لڑکیاں جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، یا کسی شوہر کا انتقال ہو گیا یا کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ بنا شوہر کے اور بنا بیوی کے یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ ان کی شادی کرائیں، ان کا نکاح کرائیں. اس لیے کہ بغیر نکاح کے رہنا، بغیر شادی کے رہنا یہ اسلام کے اندر کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کنواروں کی اور بنا شادی شدہ لوگوں کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر کے اندر طاعون کی بیماری حضرت کو لگ گئی اور طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے. لیکن حضرت اس بیماری کے موقع پر کیا فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے اور میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میری شادی ہوگی، بغیر بیوی کے میں اللہ سے کہیں ملاقات نہ کروں. آپ اندازہ لگائیے طاعون کی بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جس کے اندر انسان کے بچنے کے چانس بہت ہی کم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں اس امت کا فقیہ کہا جاتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری موت کے صرف 10 دن بچے ہیں تو میرے دل کی یہ آرزو ہے، میرے دل کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر میری بیوی انتقال کر جائے تو میں ان 10 دنوں کے اندر اپنی شادی کروں، اپنا نکاح کروں، اور بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر بیوی کے اللہ سے ملاقات نہ کروں. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر یوں تو بہت سارے گناہ ہیں. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، حرام کا مال کھانا یہ بھی گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی کی زمین کو ہڑپنا یہ بھی گناہ ہے. لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایک گناہ اتنی مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑتا جا رہا ہے
کہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شادی شدہ نوجوان کا انتقال ہو جائے اور اس کی جوان بہو بیوہ ہو جائے تو اس کے گھر والے اس کی دوسری شادی کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی بہو کا انتقال ہو جائے، نئی نویلی دلہن کا انتقال ہو جائے اور شوہر کو ضرورت ہو دوسری بیوی کی اور شادی کی، تو ہمارے یہاں پر دوسری شادی کرنے کو کیا ہے؟ گناہ سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ سے معلوم کیا کرتے تھے کہ بھئی کس کس کی شادی ہوگی۔ حضرت ربیعہ ابن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں موجود تھے، رات کا آخری پہر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فردن ہر ایک آدمی سے معلوم کیا کہ بھائی تم میں سے کس کی شادی ہو چکی ہے اور کس کی ابھی تک شادی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ترغیب دیا کرتے تھے نکاح کرنے کی، اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تھی پیغمبر علیہ السلام اسے تاکیدی طور پر کہا کرتے تھے کہ تم شادی کر۔ لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر نکاح کو، شادی کو اور بیاہ کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، خدا کی قسم بیان کرتے ہوئے نکاح کرے چمو کو آتا ہے۔ طرح طرح کی رسمیں، طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کے لین دین ہماری شادی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جب ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر، ہمارے پڑوس میں جب کسی امیر کی شادی ہوتی ہے، خدا کی قسم ہمارے پڑوس میں رہنے والا غریب اس کی نیند حرام ہو جاتا ہے، وہ خون کے آنسو ہوتا ہے، اس کا دل پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ جوان بیٹی گھر کے اندر موجود ہے لیکن میرے پاس اتنا روپیہ اور پیسہ نہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا بندوبست کر سکوں۔ جتنی شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں، زنا سستا ہو رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، نوجوان نسل تباہی کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، اور نوجوان شریعت اسلامیہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ کس قدر گناہوں کے اندر مسلمان نوجوان نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک شہر ہے کانپور، بڑا مشہور شہر ہے، وہاں ایک امیر نے اپنی ایک بیٹی کی، اکلوتی بیٹی تھی، نہ کوئی بیٹا تھا دوسرا، نہ کوئی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، اپنی اس اکلوتی بیٹی کی بڑی دھوم دھام سے شادی کی، اور ایسی دھوم دھام سے شادی کی کہ جس سے شادی کی تھی اور جس خاندان کے اندر شادی کی تھی وہ خاندان بھی بڑا امیر تھا، بڑا دولت والا تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی کے جو باراتی آئے تھے وہ جہاز کے اندر، ہیلی کاپٹر کے اندر آئے تھے، بڑی دھوم دھام سے شادی کی گئی تھی۔ ابھی شادی کو کچھ دن ہی گزرے تھے، اس کے داماد کا فون آتا ہے کہ سسر صاحب ہم آپ کے یہاں پر آ رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی ہے اور میں بھی آ رہا ہوں، آپ لکھنؤ ایئرپورٹ پر ہمیں لینے کے لیے آ جاؤ، اور فلاں فلائٹ سے ہم آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ اس طرف دیجیے، دھیان اس طرف دیجیے، اچھی طرح بات کو سنیے۔ وہ امیر اور دولت مند بڑا خوش ہوا، اس نے اپنے گھر کو سجایا، اپنی بیوی سے کہا کہ آج میری نور نظر لگتے جگر اور میرا پیارا سا داماد گھر آ رہا ہے، شادی کے پہلی بار آ رہا ہے۔ لکھنؤ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں، فلائٹ کا انتظار ہوتا ہے، جب فلائٹ آ جاتی ہے ایئرپورٹ پر جب پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس امیر کی نوجوان بیٹی
دھام سے شادی کی گئی تھی، وہ اکیلی اور تنہا آ رہی ہے۔ باپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اندر سامان ہو، میرا داماد تھوڑا لیٹ آئے گا۔ بیوی سے جب معلوم کیا کہ بیٹی شوہر کہاں ہے، ہمارا داماد کہاں ہے، تو بیوی نے اپنے پرس سے کچھ پیپر نکالے اور کہا کہ اس نے یہ طلاق کے پیپر مجھے دے دیے ہیں اور مجھے طلاق دے کر رخصت کر دیا۔ باپ نے معلوم کیا کہ بیٹی طلاق دینے کی کیا وجہ بنی، تو بیٹی نے کہا کہ میرے شوہر نے یہ کہا کہ ہمارے جو بارات آئے تھے تمہارے والدین نے ان کی خاطر تواضع اچھے طریقے سے نہیں کی اور ہمیں جو مال ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں ملا، جس کی بنیاد پر ہم تمہیں طلاق دے رہے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ جس اکلوتی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی تھی اور جس کے باراتی جہاز کے ذریعے آئے تھے، آپ اندازہ لگائیے صرف تھوڑی سی بھول چوک پر، تھوڑی سی کمی پر یہ نتیجہ نکلا اور یہ انجام ہوا کہ بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کے پیپر دے کر رخصت کر دیا گیا۔ ہم نے نکاح کو، ہم نے شادی کو کاروبار بنا لیا، بزنس بنا لیا۔ لڑکی والے میں لڑکے کو خریدتے ہیں، منگنی کے نام پر، منگنی کے نام پر کوئی 50,000 روپے دے کر خریدتا ہے، کوئی 20,000 روپے دے کر خریدتا ہے، کاروبار ہو رہا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے اپنی روایت کے اندر ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے۔ دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو ہمارے اس طریقے سے منہ موڑے کا اعراض کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ النکاح من سنتی، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایمانداری سے آپ بتلانا کیا شادی کے اندر، بیاہ کے اندر اور نکاح کے موقع پر ناچ گانے کرنا، تصویریں بنوانا، طرح طرح کی رسمیں کرنا، الیاس باللہ، کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے؟ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ اگر نظر ڈالی جائے پیغمبر علیہ السلام کے دور پر، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر علیہ السلام نے معلوم کیا کہ بھائی کپڑوں پر یہ رنگ کیسا لگا ہوا؟ فرمائے کہ یا رسول اللہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میری شادی ہو گئی۔ بھائی شادی تو تمہاری ہو گئی، نکاح تو تم نے کر لیا، لیکن ہماری ایک نصیحت اچھی طرح یاد رکھنا، اولیم ولو بشات، کہ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کے بچے سے کیوں نہ کرنا۔ ولیمہ کرنا یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے مختلف ولیمے ہوئے۔ آپ کے ولیمے اعلیٰ پیمانے پر بھی ہوئے، اور آپ کے ولیمے متوسط بھی ہوئے، اور آپ کے ولیمے ادنی بھی ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مالی وسعت سے معلومات کیا ہے اور نوازا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل ولیمے کے چکر میں کون پڑ رہا ہے؟ اب تو 12 سے ایک دن پہلے کھانا چل رہا ہے جس کا نام دے دیا گیا منڈھا، کارڈ کے اوپر بھی لکھوا دیا گیا کہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں منڈھا کا کھانا ہے۔ ارے بھائی، جب آپ نے کارڈ کے اوپر لکھوا دیا منڈھا اور آپ فون پر بتا رہے ہیں کہ منڈھے کی دعوت ہے، تو پھر وہ منڈھائی تصور کیا جائے گا، چاہے آپ اس کے اندر منڈھے کی رسم و رواج ملاؤ یا نہ ملاؤ، لیکن جب آپ نے نیت کر لی کہ ہم منڈھا کھلا رہے ہیں تو پھر اس کو منڈھائی تصور کیا جائے گا، منڈھائی مانا جائے گا۔ آپ ہیرے نکالیے، بہانے تلاش کیجئے کہ فلاں کام نہیں ہے، فلاں کام نہیں ہے، لیکن اعتبار تمہاری نیت کا ہوگا، اعتبار تمہارے کام کا ہوگا،
اعمال کا دور مدار نیتوں پر ہوتا ہے. انسان کی جیسی نیت ہے اعمال کو بھی ویسے ہی پرکھے جائے دیکھے جائے. آج ہم نے نکاح کو شادی کو اتنا مشکل بنا دیا خدا کی قسم بڑا مشکل بنا دیا. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مصر کے ایک نوجوان کا واقعہ. ایک نوجوان مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوتا ہے اور آرام کرنے کے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے. پاس میں ایک کنواں بھی موجود ہے. جب آنکھ لگتی ہے اور نیند اپنے عروج پر پہنچتی ہے اور شور شرابہ ہوتا ہے, اچانک اس نوجوان کی آنکھ کھلتی ہے. اچانک اس نوجوان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ نوجوان جب آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو کنویں کی چاروں طرف جانور کھڑے ہوئے ہیں اور ہجوم لوگوں پہ لگا ہوا ہے اور لوگ پانی نکال رہے ہیں. باری باری پانی نکالا جا رہا ہے کنویں سے. اس مصری نوجوان کی نگاہ ذرا ادھر کی طرف پڑی کہ ادھر دو نوجوان لڑکیاں اپنے بکری کے لیور کو لے کر کھڑی تھی, لیکن ان کی ہمت اتنی نہ ہوئی کہ وہ کنویں کے پاس چلی جائے اور اپنی بکریوں کو کیا پانی سے سیراب کر دے. وہ نوجوان اٹھتا ہے, ان بچیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے معلوم کرتا ہے کہ میری بہنوں قالا فلا خطبکما, کہ تمہارا کیا معاملہ ہے, تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ سارا مجمع پانی بھر رہا ہے, اپنے جانوروں کو سیراب کر رہا ہے, لیکن تم الگ تھلگ کیوں کھڑی ہو؟ تم جا کر کنویں کے پاس اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا لے گا؟ ان نوجوان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے بھائی, ہمارا باپ بوڑھا ہے, ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, کوئی کام کاج کرنے والا بھی نہیں ہے, اور یہ ہمارے قوم والے, ہمارے قبیلے والے ہمیں پانی بھرنے نہیں دیتے. وہ نوجوان اٹھتا ہے اور جب سارا لیور چلا جاتا ہے, بکریوں کو اس نوجوان نے سیراب کیا, ان بچوں کو پانی بھر کر دیا اور ان کو رخصت کر دیا. بچیوں کو جب رخصت کیا, وہ نوجوان ایک درخت کے سائے تلے آ گیا, آرام کے لیے لیٹ گیا. مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس درخت کے نیچے اس نوجوان نے آرام کیا تھا وہ ٹیکر کا درخت تھا. جب وہ نوجوان لڑکا آرام کرنے کے لیے لیٹا تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا جسے قرآن کریم نے نقل کیا ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, آپ اپنی طرف سے میرے لیے جس خیر کا انتظام کر دیں گے میں اس کا محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں. ان نوجوان لڑکیوں نے جب اس جملے کو سنا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ نوجوان لڑکا کسی مجبوری کے اندر ہے, کسی پریشانی کے اندر ہے اور ضرورت مند ہے. وہ نوجوان بچی اپنے گھر کے اندر چلی گئی, سارا واقعہ اپنے باپ کو جا کر سنایا کہ آج تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹی جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ. ان میں سے ایک نوجوان لڑکی اس نوجوان کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے ان ابی یدعوک, کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں, ابا جان نے آپ کو بلایا ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیے. آپ کو ابا جان اجرت دینا چاہتے ہیں, آپ نے جو ہماری ہیلپ کی ہے مدد کی ہے, ہمارے والد صاحب آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں. اس نوجوان نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میں نے تو ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اللہ کے لیے کیا تھا, مجھے تو اجرت نہیں چاہیے, مجھے تو گفٹ نہیں چاہیے. لیکن اس نوجوان نے دوسری طرف سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کوئی خیر کا راستہ نکال دے. چنانچہ وہ نوجوان لڑکا اس نوجوان لڑکی کے ساتھ چل دیا. وہ نوجوان لڑکی آگے آگے ہے اور یہ نوجوان لڑکا پیچھے پیچھے ہے. مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا کہ ہوا کے جھونکے چل رہے تھے, ہوا شباب پر تھی, جس کی وجہ سے اس نوجوان لڑکی کی پنڈلیاں کھل رہی تھی, اس کے بائچے اڑ رہے تھے اور اس کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی. اس نوجوان نے اس
نوجوان نے جب اس منظر کو دیکھا تو اس نوجوان لڑکی سے کہا کہ میری بہن ایسا کرو تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلتا ہوں، آپ مجھے یہ بتاتے رہنا کہ دائیں چلیں یا بائیں چلیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا حیا والا، کتنا شرم والا اور کتنی عفت والا وہ نوجوان ہوگا کہ جس نے اپنی نگاہوں کو اپنی بہن کے جسم پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ آج کی صورتحال کیا ہے نوجوانوں؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم صبح کو گھر سے اس لیے نکلتے ہیں، چوراہوں پر اس لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ہماری یہ نگاہ کسی مسلمان بیٹی کے اوپر پڑے، کسی مسلمان بہن کے اوپر پڑے۔ میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہنوں کا محافظ بنا کر بھیجا تھا، لیکن آج کے یہ نوجوان اپنی بہنوں پر گندی نگاہ ڈالنے والا ہو گئے۔ آج کے یہ نوجوان بہنوں پر گندی نگاہ ڈال رہا ہے، اور اگر کہیں پر مسلمان بیٹی کے ساتھ، مسلمان بہن کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ نوجوان آواز بلند کرتا ہے اور میدان میں آ جاتا ہے، لیکن اپنے کیروان میں جھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں صبح کو گھر سے جب نکلتا ہوں یا اسکول جب جاتا ہوں یا بازاروں کے چکر جو لگاتا ہوں، یہ میری نگاہ کسی مسلمان بہن کے اوپر پڑتی ہے۔ بہرحال وہ نوجوان لڑکا گھر پہنچتا ہے، وہ نوجوان بیٹی اس کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بیٹی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے جو کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئی تھی اور اپنی بکریوں کو سیراب کرنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس نوجوان کو دیکھا اور معلوم کیا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، اس نوجوان نے اپنی آپ بیتی سنائی اور کہا کہ فرعون نے میرے چکر میں تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کرا دیا، 90,000 حاملہ عورتوں کے حمل کو گرا دیا گیا صرف میری وجہ سے۔ میرے نوجوانوں، وہ نوجوان کون تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا اور اپنی نوجوان بچوں کی مدد کو سنا، اور ان نوجوان بچوں نے کہا کہ ابا جان، یہ نوجوان تو ایسا ہے کہ یہ امیر بھی ہے، یہ بہادر بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے، اسے تو اپنے یہاں پر رکھ لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس نقشے کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھے، انی اريد ان انكحك احدى ابنتي، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کا نکاح تم سے کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، شرط یہ لگائی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ تم میری خدمت 8 سال کرو گے جب نکاح ہوگا، اور اگر 2 سال اور بڑھا دو، 10 سال پورے کر دو تو یہ آپ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوگا ہمارے اوپر۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، بہت بڑا احسان ہوگا آپ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے 10 سال خدمت کروں گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ مصر کا نوجوان جب مدین کی طرف گیا اور اس نے ان نوجوان بچوں پر اچھی نگاہ ڈالی اور ان کے پردے کا خیال رکھا اور ان کی ہیلپ اور مدد کی، اور بعد میں مدد کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا اور زبان سے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ جس چیز کے لیے میرے لیے فیصلہ کر دیں گے، جس خیر کو میرے لیے نصیب کر دیں گے، میں اس کا ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں۔ یہ مدد کرنی تھی بہنوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نوجوان بہن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے نکاح کے اندر، شادیوں کے اندر طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی رسمیں جڑ پکڑ چکی ہیں اور ہماری شادیوں کا حصہ بن چکی ہیں۔ خدا شادیوں کو آسان کیجیے، نکاح کو آسان کیجیے۔ نکاح جتنا آسان ہوگا، خدا کی قسم برائیوں کا خاتمہ اتنی ہی جلدی ہوگا، اور جتنا نکاح مشکل ہوگا، برائیاں اور زیادہ مضبوط ہوگی، معاشرہ اور زیادہ خراب ہوگا اور زیادہ گندا ہوگا۔
اللہ سے دعا کیجئے پروردگار عالم نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی معصیت سے، نافرمانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔